ہوتا ہے بہت ہی دلچسپ قصہ ایک صحابی کے اسلام لانے کا ہے جن کا نام تھا ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ مختصر سی ان کی سیرت اور اسلام لانے کے بعد کے ان کی زندگی جو بیان کی گئی ہے آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر کر کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اسی کے سامنے ندامت اختیار کرتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، اور وہی بخشنے والا ہے، وہی مغفرت کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخان یعنی بخاری و مسلم سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑا سوار کو، کچھ لشکر کو قبل نجد، نجد اس زمانے میں ریاض کا جو علاقہ تھا اس کو نجد کہا جاتا تھا، جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے ریاض، اس کو اس زمانے میں نجد کہا جاتا تھا۔ اس کو جیسے مدینہ کا نام یثرب تھا، مکہ کا نام بکہ تھا، پہلے کیا تھا؟ بکہ تھا، با کے ساتھ، میم کے ساتھ نہیں تھا۔ قرآن میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے ریاض کا نام پہلے نجد تھا، کیا تھا؟ نجد تھا۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ، رسول اللہ کا جو لشکر تھا، رسول اللہ کے جو صحابہ تھے، رسول اللہ کی جو فوج تھی، وہ ایک آدمی کو قید کر کے لائے۔ کیا کر کے لائے؟ بولو تو یار، قید کر کے لائے، اور ان کا نام کیا تھا؟ ثمامہ بن عثال۔ کیا تھا؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ نجد کا بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ نجد کا بادشاہ۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی۔ اس نے رسول اللہ کا خط دیکھ کے بڑا منہ چڑھایا، تیور چڑھائے تھے۔ اسے رسول اللہ کی باتیں پسند نہیں آتی تھی، اس نے بلکہ صحابہ کو قتل کرا دیا تھا۔ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ مِنْ سَوَارِ، یہ جو کھمبے ہوتے ہیں انہیں ساریہ کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساریہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا او یہ تو ثمامہ ہے، یہ تو نجد کا بادشاہ ہے، تو ان کو باندھ کے اس سے باندھ دیا گیا، اس پلر سے، کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس آئے، اس سے کہا یا ثمامہ ما عندک، یعنی ہاں کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو خون کے بدلے کر دو، آپ کی مرضی، میں تو تیار ہوں، جو میں نے آپ کے لوگوں کا خون بہا ہے اس کے عوض میں آپ مجھے قتل کرنا چاہتے تو قتل کر دو۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے خیر والا پائیں گے، اپنا شکر گزار پائیں گے، اپنا احسان کرنے والا پائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر آپ کو مال چاہیے، مال و دولت، فلوس، پیسے چاہیے، فَسَلْ مَا شِئْتَ، جتنے آپ کہو گے اتنے آپ کو دے دیے جائیں گے۔ فَتُرِكْ
رسول اللہ نے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ، ہاں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا محمد ما قلت لک، میں نے تو تجھے کل کہہ دیا تھا۔ یعنی اس کی جو لہجہ تھا زبان کا وہ بے ادبی والا تھا نا، اسے تو قدر و قیمت کا معلوم نہیں تھا نا۔ ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے کل کہا تھا ان تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے، میرے اوپر احسان کرو گے، میں آپ کا احسان فراموش نہیں رہوں گا بلکہ آپ کا احسان مند بن کے رہوں گا۔ فترک، رسول اللہ نے پھر چھوڑ دیا، کہنے لگے اسے ایک دن اور چھوڑ۔ تیسرے دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں یا سمامہ، سمامہ بتلاؤ۔ اس نے کہا ما قلت لک، میں تو جو آپ کو کہہ دیا بس وہ ہے میرا۔ آپ نے کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو بھائی۔ صحابہ سے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ اب صحابہ یہ بھی سوچ رہے یار اس نے ہمارے لوگوں کا خون بہایا اور اس کو بغیر اس کے چھوڑا جا رہا ہے، لیکن حکمت اللہ اور اس کا رسول جو بہتر جانتا، کوئی نہیں جانتا نہیں، جو حکمت، جو معاملہ، جو علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہوگا نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی۔ صحابہ رسول کے بعد ہے، رسول سے پہلے نہیں ہے، رسول کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ فانطلق، وہ چلا گیا، اور کہاں گیا؟ مسجد نبوی کے پاس ایک باغ تھا، کہے کا مسجد نبوی کے ساتھ ایک باغ تھا کھجور کا، غالباً وہ باغ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جس کا نام تھا بیرحا، جس کے اندر ایک کنواں بھی تھا، کھجوریں بھی اچھی تھی، زمین بھی اچھی تھی۔ آج کل وہ ساری زمین مسجد نبوی کے اندر ہے، وہ کنواں بھی موجود ہے لیکن بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں گئے کون؟ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، غسل کیا۔ کیا کیا؟ نہائے بات کیا جس کو کہتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد پھر مسجد میں آئے دوبارہ۔ کہاں آئے دوبارہ؟ مسجد میں۔ چھوڑنے کے بعد کہاں جانا چاہیے آدمی کو؟ اپنے گھر جانا چاہیے نا، لیکن دوبارہ پھر آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 دن صرف ثمامہ نے اپنی آنکھ سے حقیقی تصویر دیکھی، حقیقت کا منظر دیکھا، رسول اللہ کے اور صحابہ کے اخلاق دیکھے تو پوری کائنات، اندر کا پورا حصہ بدل گیا، پورا دل بدل گیا۔ اور پھر کہتے ہیں یا محمد، کون کہہ رہا؟ حضرت ثمامہ رضی اللہ، اب حضرت ثمامہ بن گئے، کون بن گئے؟ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر، پوری زمین پر اگر کسی کے چہرے سے مجھے نفرت تھی وہ آپ تھے، لیکن واللہ قسم کھاتا ہوں آج سب سے زیادہ محبوب پیارا اگر کسی کا چہرہ ہے وہ آپ کا چہرہ میرے نزدیک۔ پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین پہ کوئی دین سب سے برا ناپسندیدہ تھا میرے نزدیک تو وہ آپ کا دین تھا، لیکن آج اس دین میں داخل ہو کر سب سے زیادہ پیارا اور محبت کا دین آپ کا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری بات کہی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین پر کوئی شہر سب سے زیادہ برا میرے نزدیک تھا وہ آپ کا مدینہ تھا، اور آج سب سے پیارا احب البلاد الی، آپ کا شہر مجھے سب سے پیارا شہر۔ اور پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کے لیے، اس زمانے میں بھی لوگ عمرہ کیا کرتے تھے،
میں عمرے کے لیے جا رہا تھا لیکن آپ کے لوگوں نے مجھے گرفتار کر کے ادھر لے آیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے بشارت دی اور حکم دے دیا اعتمر، جا عمرہ کر کے آ جا، عمرہ کر لے، کوئی بات نہیں۔ پھر عمرے کا طریقہ بھی سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جاہلیت کا طریقہ چھڑوا دیا۔ فرمایا ایسے چکر لگانا، 7 چکر کا ایک طواف ہوگا اور 7 چکر صفا مروہ کے لگانا، مروہ صفا سے چلے گا مروہ تک 1 چکر ہوگا اور مروہ سے جب واپس آئے گا صفا پہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ نے طریقہ بھی سکھایا۔ اس کے بعد اپنے بال کٹانا اور تم حلال ہو جاؤ۔ کسے سکھایا؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فلما قدم مکہ، جب مکہ مکرمہ میں پہنچے نا حضرت ثمامہ، بادشاہ تھے نا اپنی قوم کے بنی حنیفہ، آج بھی وہ وادی، وہ جگہ ریاض جیسے پار کریں گے نا، ہمارے شریف بھائی جانے والے ہیں، جیسے پار کریں گے تو میپ میں لکھ لو وادی بنی حنیفہ، تقریباً 10,000 صحابہ وہاں مدفون ہے، قبرستان ہے۔ وادی بنی حنیفہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، لہذا اگر کسی کو جانا ہے زیارت کرنی تو جا سکتا ہے یار۔ اور خاص طور سے جیسے جب عمرے کے لیے اپنی گاڑی سے جاتا ہے بڑا آسان ہے، میرے خیال سے ریاض جیسے کروس کریں گے فوراً وہ وادی آ جاتی ہے، میپ میں ڈالیں گے وادی بنی حنیفہ فوراً آ جائے گا۔ لمبا چوڑا قبرستان ہے، پہلے نشان ہے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ کہا سبوت، ایک آدمی نے، مکہ کے آدمی نے کہا سبوتا، کہ جھک گیا، وہ ہو گیا، نرم پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ لا واللہ، جھکا نہیں، ولیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے شخص سے مدینے سے جا کر کھلے طور سے خانہ کعبہ میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب سارا کفر جو ٹوٹ پڑا اور مارنے چھیدنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے کسی نے دیکھا او یہ تو ثمامہ ہے، یہ تو نجد کا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا یا قوم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کا ہاتھ نہ لگا دینا، اگر اس کا تم نے ہاتھ لگا دی، جتنی گیہوں کھانے کے لیے وہاں سے آتی تھی ایک دانہ بھی تمہیں گیہوں کا نہیں ملے گا۔ اے مکے والوں یاد رکھنا، یہ وہاں کا امیر ہے، بادشاہ ہے، یہ نجد کا بادشاہ ہے، اسے ہاتھ نہ لگا دینا، یہ غلطی مت کرنا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گیہوں بھی بند کر دی۔ انہوں نے پھر رسول اللہ کے پاس خط لکھا کہ ثمامہ سے کہو کہ وہ کم از کم ہماری جو گیہوں تھی لینا دینا تھا وہ جاری رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو خط لکھا، پھر وہ گیہوں دوبارہ بحال ہو۔ بہرحال سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بڑا عجیب، ایک طرف تو نفرتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب چہرے انور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کردار پر، اخلاق پر دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور آج بھی جب ہم ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں نا، لگتا ہے یہ زندہ ہے، انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے سچ۔ اور وہ ساری تاریخ اسٹوری یاد آ جاتی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ لمبا خطبہ ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے مبارک جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ جو سبقت کرنے والے ایمان میں، اخلاق میں، اعمال میں، رسول اللہ کے صحابہ،
مہاجروں جو ہجرت کر کے گئے مدینہ کے لیے، یا انصار ہو جو مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مہاجرین کی رسول اللہ کی مدد کی ہے اور جو ان کی اتباع کرتا ہے، یعنی صحابہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں بھی اور آپ بھی انہی میں سے، ہم انہی صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، انہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیوا ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ واللہ اگر وہ نہ ہوتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ وہ دین کے ناقلین ہیں، نقل کرنے والے، دین ہم تک پہنچانے والے، دین زندہ ہے ان کی وجہ سے۔ کروڑوں رحمت اللہ ان کی قبروں پر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور پھر کہا رسول اللہ نے، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، میرے زمانے کے لوگ سب سے اعلیٰ لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ۔ اے لوگو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کیا کرو، یہ تمہارا ایمان کی نشانی ہے، تمہارا ایمان مکمل ہونے کی ایک کسوٹی ہے۔ وَاذْكُرُوهُمْ بِالْخَيْرِ، ان کا خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ذکر کیا کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت رحمت کیا کرو، اور ان کو گالیاں نہیں دینی ہے، گالیاں دینے والے سے دور رہو، ان سے بغض نہ کرو، ان سے حسد نہ کرو۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، سب صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو قرآن میں نہیں کہتا اللہ رب العالمین، لیکن اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ راضی ہو گیا۔ جو بندہ گالی دے صحابہ کو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا بکے اور گالیاں دے، ان سے بغض رکھے، ان سے حسد رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے، جو رسول کے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کہ اللہ اپنے اور اپنے رسول اور اپنے رسول کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ اللہ ہم سب کو سچا مومن بنا دیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اے اللہ، اے رب کائنات، تو اپنے رسول کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تابعین کی، سب کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دی۔ اللہ ہمارا ایمان ان کی محبت سے مکمل فرما دی، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہمیں وہی ایمان عطا فرما دے جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ کے رسول والا، آپ کے رسول کے صحابہ کا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی اللہ ان جیسا ایمان ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے۔ اے اللہ، جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اے اللہ انہیں برے القابوں سے پکار دے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، اللہ ان کی زبانوں کو سلب فرما دے، ختم فرما دے مولا کریم۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی ہفتے میں ہمارے شریف بھائی عمرے کے لیے جائیں گے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ خیر کے ساتھ انہیں پہنچانا، خیر کے ساتھ واپس لانا، اللہ ہر شر سے، ہر حادثات سے، ہر برائی سے، اے اللہ
ہر تکلیف سے ان کی حفاظت فرما، اللہ خیر کے ساتھ عافیتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ انہیں پہنچانا، سلامتی کے ساتھ واپس لانا۔ اے اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق عنایت فرما دے، اللہ ہم سب کو بھی حج عمرے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو بھی اپنے گھر بلا لے۔ اے اللہ اپنے رسول کے شہر کی، اپنے رسول کی مسجد کی، اپنی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے اپنے رسول پر، اپنے رسول کے صحابہ پر، آل بیت پر، سب پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا کرنا۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں جو انہوں نے دعائیں کی تھی ہمارا بھی حصہ پیدا فرما دینا، ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔